نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث ابی حنیفہ میں ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ان کی مسانید کا تعارف کروانا ہوتا ہے، اور چند ایک مسانید کا تعارف تو کروایا جا چکا ہے۔ آج ہمارے پیش نظر امام محدث ابو نعیم اصفہانی ان کی کتاب ہے۔ یہ امام تاریخ کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں، رجال کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں، صوفیاء کی بھی انہوں نے طبقات صوفیاء لکھی ہے۔ فردوس الدیلمی کے نام سے ان کی حدیث کی ایک کتاب ہے۔ اسی طرح اور اصول حدیث پر ان کا بڑا کام ہے، لیکن انہوں نے ایک کتاب باقاعدہ مسند امام ابی حنیفہ بھی لکھی ہے۔ یہ مسند امام ابو حنیفہ جو انہوں نے لکھی ہے، یہ تقریباً 350-400 احادیث کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے جو مسند لکھی ہے یہ معجم کی بنیاد پر ہے، یعنی جو ان کے مشائخ ہیں اور جن کی سند امام ابو حنیفہ کے ساتھ جا کے ملتی ہے، ان کو حروف تہجی کی ترتیب سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ ابراہیم النخعی کی حدیث لے آتے ہیں، اور نعیم بن ابی سلیمان اس کی حدیثیں بالکل آخر میں لے جائیں گے، نون کی جگہ پر۔ یحییٰ اس کی سب سے آخر میں چلی جائیں گی۔ تو حروف تہجی کے لحاظ سے جس کی جو ترتیب آ رہی ہے اسی انداز میں اس کو نقل کر لیتے ہیں۔ ابو نعیم اصفہانی کا جو نسخے ہمارے سامنے ہیں، یہ واضح رہے کہ یہ ایک تو مکتبہ الکوثر ریاض سے ایک نسخہ طبع ہوا ہے نظر محمد الفاریابی کی تحقیق کے ساتھ۔ یہ والا نسخہ ہمارے سامنے ہے، ابو نعیم اصفہانی کا یہ نسخہ ہے، اور یہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ اور یہ اوریجنل جو ہے یہ مطلب آرام سے مل جاتا ہے مکتبہ الکوثر سے، اور ویسے بھی عام مل جاتا ہے، لیکن مجھے سہولت چونکہ جب مجھے ضرورت تھی تو یہی سہولت ملی کہ میں اس کو فوٹو کاپی کر لوں، تو میں نے فوٹو کاپی اس کو کر لی۔ یہ جو نظر محمد فاریابی والا نسخہ ہے، اس نسخے میں انہوں نے اس کی ترقیم نہیں کی، یعنی حدیث کو نمبرنگ نہیں کی گئی اس میں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک کتاب کا تعارف پیش کر چکا ہوں جو امام حسکفی کا نسخہ ہے، جس کی شرح ملا علی قاری نے کی ہوئی ہے۔ وہ بھی معجم کی بنیاد پر ہے، یہ بھی معجم کی بنیاد پر ہے، اور یہ بالکل اسی انداز میں ایک یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات حدیث کے جو ماتحت کوئی آ جائے آدمی اس کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مزیدار نسخہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی کراچی میں ہوا کرتے تھے، یہ ان کا صاحبزادہ ہے عبدالشہید نعمانی۔ یہ کراچی یونیورسٹی میں عربی شعبہ کا ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور صاحب علم آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ الگ سے لکھا ہے جس کا نام ہے ابو حنیفہ کی تابعیت۔ ابو حنیفہ کی تابعیت، یہ الگ سے بھی انہوں نے ایک یہ رسالہ لکھا ہے، اور بڑی محنت سے اس کو مرتب و مدون کیا ہے۔ اور یہ جو مسند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ مجمع البحوث الاسلامی اسلام آباد، یہ انہوں نے شائع کیا ہوا ہے، یا اس کو ہم اردو میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد بھی کہہ لیتے ہیں۔ اس رسالے کی سب سے بڑی خوبی، یہ جو طبع ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تقریباً 150 سے زیادہ صفحات پر مشتمل اس کا مقدمہ ہے، یعنی 163 صفحات پر مشتمل اس کا مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں تقریباً 4 ابواب ہیں، اور ان ابواب میں جو اہم ترین بات ہے، ایک تو امام ابو حنیفہ کا تعارف کروایا گیا، ان کی حالات زندگی ہے، دوسرے نمبر پر ابو نعیم اصفہانی کا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات اس میں جو مفصل ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے مروی مسانید، ان کا اس میں تفصیل سے تعارف کیا گیا ہے، تعارف پیش کیا گیا۔
اور چوتھا باب ہے المسانید التی الفت فی احادیث الامام ابی حنیفہ، عدد المسانید و بیان جامعیہ و عنایت العلماء بها شرحا و تلخیصا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی جتنی مسانید ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے جامع کون ہیں، ان کی حالات زندگی کیا ہے، علماء میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شرح اگر کسی نے لکھی تو کس نے لکھی، اگر کسی نے اس کا خلاصہ کیا تو کس نے کیا۔ اور اس میں جو سب سے کمال کی بات ہے وہ یہ کہ تقریباً 27 کے قریب مسانید ہیں جن کا انہوں نے تعارف پیش کیا ہے اس میں۔ یہ سب سے اہم کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ترقیم کی ہے پوری کتاب کی، یعنی جتنی بھی احادیث ہیں باقاعدہ اس کی نمبرنگ کر دی گئی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس نسخے کی ترقیم کے لحاظ سے دنیا میں پہلا کام ہے جو ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم، جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور کراچی یونیورسٹی عربی ڈپارٹمنٹ سے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ اپنی سند متصل کرنے کے لیے ان سے باقاعدہ اجازت بھی لی، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ باکمال آدمی ہیں، اور 294 احادیث ہیں جی اس میں یہ ہے کہ حدیث کے متن کو عیاں کر دیا گیا ہے، لیکن اس نسخے سے فائدہ اٹھانا اگر کوئی اٹھانا چاہے تو وہ آسان ہے، اس لیے کہ جو متن حدیث ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متن جو ہے اسے ذرا فونٹ اس کا بدل دیا ہے، ذرا انداز ایسا کر دیا ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ ذرا اور طرح سے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آسانی سے آپ اس کے الفاظ کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا اس میں اہم کام یہ ہے کہ رجال پر بحث کی گئی ہے، جو اس کے رجال ہیں ان پر اچھی خاصی بحث کر دی گئی ہے، حدیث کے معنی پر بحث کی گئی ہے، اس سے بعض اوقات مستنبط مسائل پر بھی ضمنی طور پر کہیں بحث کی جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر تخریج کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ اس لیے جو انداز میں نے اختیار کیا ہے وہ انہوں نے بھی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اسناد ہیں، خاص طور پر ان کے مسانید ہیں، ان سے ان حدیث کی انہوں نے اچھی طرح توضیح کر دی ہے اور اس کی تخریج کر دی ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ فہارس کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں آیات قرآنیہ کی فہرست بھی ہے، اطراف الحدیث کی فہرست بھی ہے، یعنی جتنی اس میں حدیث ہیں ان کے اطراف ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ پھر مسانید صحابہ کے لحاظ سے بھی فہرست ہے کہ کس کس صحابی سے اس میں حدیث لی گئی ہے، کتب و مسائل فقہیہ کی فہرست بھی ہے کہ اس میں کون کون سی کتاب ہے جس سے استفادہ کیا گیا ہے، فہرست الکتب بھی ہے کہ کون کون سی کتاب ہے جس سے حوالہ آیا، اماکن و بلدان بھی ہے کہ کون کون سی جگہیں اس میں آ گئیں، کون کون سے شہروں کا تذکرہ آ گیا، شرح غریب الحدیث بھی ہے کہ بعض احادیث ہیں جن کا مفہوم واضح کرنے کے لیے عام طور پر اس کا مفہوم سمجھا نہیں جا رہا ہوتا تو اس کو انہوں نے واضح کیا۔ پھر اسی طرح شیوخ الامام ابی حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ نے کن کن سے حدیث لیے اس کی الگ ایک فہرست انہوں نے بنا دی ہے۔ شیوخ ابی نعیم الاصفہانی، یعنی ابو نعیم کے جو اس اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے حدیث لے کر یہاں نقل کی ہے اس کا ذکر کر دیا۔ اس میں سب سے جو رجال کے لحاظ سے مزیدار کام ہے وہ یہ کہ ابو نعیم اور امام ابو حنیفہ کا جو شیخ ہے وہاں تک جتنی اسناد لاتے ہیں یہ اس میں ذکر کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ایک استاد سے ذکر سند کی ہے، پھر دوسرے سے سند ذکر کر دی، پھر تیسرے سے سند ذکر کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث کئی طرق سے لائی جاتی ہے، اور یہ وجہ اگر اسی کو محدثین کے طریقے پر مرتب کر دیا جائے اس کتاب کو تو 3-3.5 ہزار حدیثیں بن جاتی ہیں، لیکن چونکہ احناف کے ہاں جو حدیث مدون و مرتب اور اس کو کرنے کا انداز ہے، اس کو مرتب کرنے کا انداز ہے، وہ فقہا کا انداز ہے۔ ہمارا فقہا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے یا معانی کے لحاظ سے یا مسئلہ بیان کرنے کے لحاظ سے جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح اس میں جرح و تعدیل کے لیے بھی جن افراد پر جرح و تعدیل ہے ان کا بھی انہوں نے فہرست بنا دی اور ان کے اوپر حکم لگائے گئے ہیں۔ پھر اقوال ابی حنیفہ اس میں جو ذکر کیے گئے ہیں وہ الگ ذکر کر دیے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات امام ابو حنیفہ کے اقوال آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات بیمار ذہن یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں سن کے کہ ابو حنیفہ کے اقوال کا حدیث سے کیا تعلق ہے،
لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ خود چونکہ تابعین میں سے ہیں اور اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سفیان ثوری، اور اسی طرح سفیان ابن عیینہ، اور اسی طرح امام مجاہد، اور اسی طرح امام نافع، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اور امام ابو حنیفہ انہی میں شامل ہوتے ہیں، اور انہی میں شامل ہونے کی وجہ سے ان سے بات لیتے بھی ہیں اور بعض اوقات ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، چونکہ اسی لیول کے آدمی ہیں، خود طبقہ تابعین میں سے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی احادیث کی کتب اگر دیکھ لی جائیں تو یہ ذہنوں سے یہ فرسودگی بڑے آرام سے صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک فہرست انہوں نے بنائی ہے، اعلام المترجم لہم، جن افراد کا اس مسند میں انہوں نے تذکرہ کیا، ان کے حالات زندگی بتاتے ہوئے اس کا تعارف پیش کیا ہے، اور اسی طرح اور ایسے روات کا بھی ذکر کیا، یا ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی معروف ہوں گے تو ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ تو یہ پورا ایک مسند ہے، اور اس کا ترجمہ ابھی تک میرے علم کے مطابق کسی نے نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر اس کا ترجمہ بھی توفیق دے دے اور اس کا ترجمہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔